پچھلی چند نشستوں میں ہم نے جن گناہوں کا ذکر کیا وہ ہمیں اعمال میں ہوتے ہوئے کچھ پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ تکبر ایک ایسی شے ہے جس کا اصلاً تعلق ہمارے باطن سے ہے، ہاں اس کا اظہار کچھ عمل میں ہوتا ہے لیکن اس کا اصلاً تعلق باطن کی کیفیات کے ساتھ ہے۔ المتکبر یہ اللہ کا نام ہے، المتکبر بڑائی والا، اور بڑائی تو فقط اللہ کے لیے ہے۔ آپ غور فرمائیے، مسلمانوں کے درمیان ہر چند گھنٹوں کے بعد اذان ہے، اقامت ہے، نماز ہے، سب سے زیادہ کس بات کو ہم دہراتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہے نا؟ اذان میں، اقامت میں، نماز میں، رکوع میں، سجود میں، قیام میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار اسی کا ورد، بار بار اسی کی دہرائی، بار بار اسی کی دہرائی۔ کیوں؟ یہ وہ سب سے پہلا جرم ہے جو اللہ کی مخلوق میں کسی نے کیا تھا۔ یاد آیا؟ شیطان۔ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام، اس نے اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو لڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر رضائی، یہ تکبر میری چادر ہے، یہ تکبر یہ میری چادر ہے، اور جو اسے مجھ سے چھیننا چاہے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، الکبر رضائی، اللہ فرما رہے حدیث قدسی ابو داؤد شریف میں، اللہ فرما رہے یہ تکبر، یہ بڑائی یہ میری چادر ہے، اور جو اسے مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میری عبادت، مجھ سے مانگنا، دعا، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، اللہ فرمانے جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کریں گے، اپنے آنکھوں کو سمجھ بیٹھیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو تکبر، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ کیسے چیک کریں؟ ناظرین کرام کیسے چیک کریں کہ تکبر تو نہیں ہمارے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ حاصل کلام ہم دیکھ لیں، میرے سامنے بیوی آتی ہے، بہرحال وہ چھوٹی ہے مجھ سے عمر میں، اور مرد کو اللہ نے ایک درجہ اوپر رکھا گھر کا انتظام چلانے کے لیے۔ میرے سامنے میری اولاد آتی ہو تو میرے بچے ہیں، میرے سامنے چپراسی آتا ہے، میرے سامنے جھاڑو دینے والا آتا ہے، میرے سامنے پانی بھرنے والا آتا ہے، میرے سامنے سبزی فروخت کرنے والا آتا ہے۔ چیک کر لو، کیا میں ویٹ کرتا ہوں میں بڑا ہوں یہ سلام مجھے کرے گا؟ میں بڑا ہوں تو یہ کیا ہے؟ بس یہی تکبر ہے، بڑائی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے علیہ السلام جو سلام میں پہل کر لے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ گویا جو نہیں کر رہا، جو پہل نہیں کر رہا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس میں تکبر کا عنصر موجود ہے۔ اچھا ایک اور انداز سے دیکھیے ہماری اوقات کیا ہے۔ بڑا خوبصورت ایک SMS عربی میں آیا تھا، سادہ سے الفاظ ہیں، انسان کیا ہے؟ ما ہوا الانسان، انسان کیا ہے؟ من التراب، من التراب، علی التراب، الی التراب، فی التراب۔ مٹی سے بنا ہے، مٹی پر چل رہا ہے، مٹی کی طرف جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا۔ کیا اکڑ ہمارے اندر؟ ایک بزرگ نے کسی کو اکڑتے ہوئے دیکھا، کہا کس بات پر تو اکڑ رہا ہے؟ وہ اکڑ کے چل رہا تھا، سینہ تان کر چل رہا تھا۔ ہمارے بھی چال سے پتہ چل جاتا ہے، چال سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہا کیوں اکڑ رہا ہے؟ کہا میں یہ میں وہ۔ کہا تو اپنی تخلیق کے عمل پر غور کر، ایک ناپاک قطرے کے معمولی جز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیری اوقات کیا ہے؟
اور قرآن کہتا ہے تم سینہ تان کر چلو اور پیر مار کر چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو، نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ کس بات کی اکڑ، کیا اوقات ہے تمہاری؟ غور کرے انسان۔ اور ہاں، اللہ نے سب سے بڑھ کر نوازا اس پوری کائنات میں، سب سے بڑھ کر نوازا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کچھ نہیں، بہت کچھ ان کے پاس تھا اور بہت کچھ ان کو عطا ہوا اور عطا ہوتا رہے گا اللہ کی طرف سے، مگر ان کا عالم کیا ہے؟ اے اللہ، دعا فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام، اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، مجھے مسکینوں میں اٹھا۔ صحابہ کرام کے درمیان عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے گھر میں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے۔ فتح مکہ جیسی عظیم فتح مل رہی ہے اور آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے، میں ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں، اللہ کے ایک عاجز اور شکر گزار بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں۔ جن کو اتنا کچھ عطا ہوا جس کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی یہ عاجزی، آپ کی میری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں؟ ہم بندے ہیں اور بندے کا کام بندہ بن کر رہنا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ کی چادر کو لینا چاہے گا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اور تکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ تکبر، اللہ نے فرمایا قرآن میں، ذلیل اور رسوا کر کے اللہ متکبر کو، تکبر کرنے والے کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور تکبر، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ المتکبر، بڑائی والا، وہ فقط اللہ سبحانہ وتعالی، بندے کا کام بندہ بن کر رہنا ہے۔ الحمدللہ اس بات پر کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس مہلت ہے، بات ہمیں سمجھ آ رہی، اور مہلت ہے تو اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں اور اصلاح کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یا اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک اپنی بندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نمائندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔